بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سنیو تمہیں مبارک ہو کہ تمہارے عقائد قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ دوسرے لوگ تمہیں نیچا دکھانے کے لیے صحیح احادیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ آج میں ایک ایسی حدیث کو دلائل کے ساتھ صحیح ثابت کروں گا جس کو بدنیت لوگ ضعیف قرار دیتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث ہے، اور میں اس بات پر خوش ہوں الحمدللہ کہ یہ میرا چینل اس لیے میں نے اس کو بنایا ہے کہ جو لوگ حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ضعیف کہتے ہیں اور بے وجہ صرف اپنے عقائد کی ترویج کے لیے حدیث پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ضعیف کہنے میں اور حدیث پاک کو فتنہ کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ ضعیف احادیث کا فتنہ اور من گھڑت احادیث کا فتنہ، جس کی بنیاد پر اہل بدعت اہل سنت کو کہتے ہیں یہ منکرین حدیث لوگوں کو بنا رہے ہیں، کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، تک ہو جی ضعیف کہہ دیں حدیث لو۔ تو ایک میرا جملہ جو ہے یہ اپنے حرز جاں بنا دے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ منکرین حدیث پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں نے تمام ضعیف احادیث اور قصہ کہانیوں کو بھی اپنے عقائد و نظریات کا جو ہے منبع بنا لیا۔ جی آپ نے سنا کہ ضعیف حدیث فتنہ ہے، تو ضعیف حدیث کون سی ہوتی ہے؟ سب سے پہلے دو ضعیف حدیثیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ ضعیف حدیث ہوتی ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شان میں ہو، ان کے نزدیک وہ ضعیف حدیث ہوتی ہے۔ جہاں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شان کی بات ہوتی ہے ان کے نزدیک وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ نمبر دو ضعیف حدیث کون سی ہوتی ہے؟ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں یہ لوگ اس صحیح حدیث کو ضعیف کرنے میں جن احادیث سے اہل سنت نے عقائد لی ہیں، جن احادیث سے اہل سنت کے معاملات ثابت ہوتے ہیں، یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا کے اور جھوٹ بول کے ان احادیث کو ضعیف قرار دینے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور اس طرح صاف گوئی سے جھوٹ بولتے ہیں کہ سامنے والا یہ سمجھے کہ حدیث ضعیف ہے۔ آج میں ان دو باتوں پر کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اور اہل سنت کا عقیدہ، ان دونوں باتوں پر ایک حدیث جس کو میں انشاءاللہ العزیز پوری وثوق کے ساتھ بتاؤں گا، آپ کو یقین اور دلائل کے ساتھ بتاؤں گا کہ یہ صحیح حدیث ہے، جس کو یہ لوگ ضعیف قرار دیتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں یہ ضعیف حدیث ہے، اور ان کے عقائد ضعیف احادیث سے لیے گئے ہیں۔ جیسے کہ اس نے کہا کہ ضعیف احادیث اور قصے کہانیاں لے کے یہ اپنے عقائد بناتے ہیں۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان کے نزدیک ضعیف ہے، یہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہ ضعیف حدیث ہے اور حدیث کیا ہے وہ صحیح ہے۔ تو بخاری مسلم میں کتنی حدیثیں ہیں؟ بارش نہیں ہوتی تھی، صحابہ دعا کرواتے تھے۔ اس طرح کی کسی کی پنڈلی ٹوٹ گئی ہے وہ لے کے آیا ہے، کسی کی آنکھ نکل گئی ہے وہ حاضر ہو گیا ہے، تو وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہوں تو ہم آج بھی انہیں کے پاس جائیں گے، وہ تو وسیلہ اور توسل ہے ظاہر اس بات۔ لیکن یہ کہیں صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پہ جا کے کسی نے کہا ہو کہ یا رسول اللہ ہم دنیا میں بھی آپ سے دعا کرواتے تھے، تو اب آپ سے استغاثہ کرنے ہیں تو آپ اللہ کے حضور دعا کریں تو بارش نازل ہو جائے۔ اس حوالے سے ایک وہ المصنف ابن ابی شیبہ سے پیش کرتے ہیں، اس میں آمش مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں۔ جی آپ نے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب زندگی میں دنیا میں زندہ تھے تو سارے مسائل ان کے پاس لے کے جاتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو اب ہمارا ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اور یہ جو حدیث بیان کرتے ہیں ابن مصنف ابن ابی شیبہ سے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص گیا اور وہاں جا کے استغاثہ پیش کیا، تو یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس میں آمش مدلس ہے اور ان سے روایت کرتا ہے، اس لیے حدیث کیا ہے ضعیف ہے۔ اور مدلس جب ان سے روایت کرے یا سماع کے تصریح موجود نہ ہو تو وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ دوستو اس جھوٹ پر آج میں اس جھوٹ کا پردہ ایسے چاک کروں گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس آدمی نے کتنے جھوٹ بولے ہیں اور اس کے ہم خیال لوگ کس طرح حدیث پر جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ حدیث ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، حدیث نمبر 32002۔ میں اب اینڈ پہ آپ کو سارا دکھاؤں گا بھی کلوز کیمرہ کہہ کے۔ اس میں حضرت مصنف ابن ابی شیبہ لکھتے ہیں حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح عن مالک الدار
کہتے ہیں کہ ہم نے حدیث بیان کی ابو معاویہ نے اور آمش سے، اور آمش ان ابی صالح، آمش ابو صالح سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں۔ اب یہاں یہ کہتے ہیں کہ ان ابی صالح، آمش ان ابی صالح، آمش نے ابو صالح سے روایت کی ہے۔ اب آمش مدلس سے اور ان سے روایت کرتا ہے، اس لیے حدیث ضعیف ہے۔ میں اب آپ کو یہ بتاؤں کہ امام آمش یہ شاگرد ہیں امام ابو صالح کے، اور امام ابو صالح یہ شاگرد ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو امام آمش جو روایت کرتے ہیں ابو صالح سے، تو اس نے کہا آمش مدلس سے ان سے روایت کرتا ہے، اس لیے حدیث ضعیف ہے۔ امام آمش جو ابو صالح سے روایت کرتے ہیں، کتب ستہ، سیاہ ستہ میں 258 احادیث ہیں امام آمش نے جو ابو صالح سے روایت کی ہیں۔ 18 احادیث ہیں جو بخاری میں ہیں، اور ان سے 2 میں حدثنا ہے جس میں سما کی تصریح موجود ہے، اور باقی جو ہے وہ ان سے کرتے ہیں، ان ابی صالح، آمش ان ابی صالح۔ 64 احادیث ہیں امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں روایت کی ہیں، آمش ان ابی صالح۔ 70 احادیث ہیں ابن ماجہ میں الآمش ان ابی صالح۔ 36 احادیث سنن ابی داؤد میں الآمش ان ابی صالح، اور 56 احادیث ہیں سنن ترمذی میں امام محمد بن عیسیٰ ابو عیسیٰ ترمذی نے اپنی کتاب جامع ترمذی میں لے ہیں، اور 14 احادیث ہیں نسائی میں، اور مسند احمد میں تو بے شمار احادیث ہیں۔ تو 258 احادیث ہیں آمش ان ابی صالح سے، اور 18 احادیث امام بخاری نے لی ہیں، اور 64 احادیث لی امام مسلم نے۔ ان میں ساری میں تقریباً صرف 2 کو چھوڑ کے سب میں کیا ہے، ان الآمش ان ابی صالح۔ اگر امام آمش ابو صالح سے ان سے روایت کرتے ہیں، ان کے نزدیک امام آمش مدلس سے ان سے روایت کرتے ہیں، حدیث ضعیف ہے، تو آپ کو 16 احادیث ضعیف قرار دینی پڑیں گی بخاری کی، اور 64 احادیث آپ کو ضعیف قرار دینی پڑیں گی جو ہے وہ مسلم کی، 70 احادیث آپ کو ضعیف قرار دینی پڑیں گی ابن ماجہ کی، 36 احادیث آپ کو ضعیف قرار دینی پڑیں گی جو ہے وہ ابو داؤد کی، اور 56 احادیث آپ کو ضعیف قرار دینی پڑیں گی ترمذی کی، اور 14 احادیث ضعیف قرار دینی پڑیں گی آپ کو نسائی کی، اور کل ملا کے 256 احادیث آپ کو کتب ستہ سے ضعیف قرار دینی پڑیں گی۔ اگر آپ سچے ہیں کہ امام آمش جو ہے وہ ان سے روایت کرتے ہیں ابو صالح سے، اور یہ حدیث ضعیف ہے، تو پھر یہ تمام حدیثیں بھی ضعیف ہیں، بخاری کے حدیثیں بھی ضعیف ہیں، اور امام مسلم کے حدیثیں بھی ضعیف ہیں۔ دوستو یہ ہے مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث نمبر 32002، جس کے بارے میں کہا اس نے کہ آمش مدلس سے ان سے روایت کرتا ہے، اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے اور یہ قابل قبول نہیں ہے، اور اس میں بہت ساری اور ویڈیوز میں اس نے کہا ہے۔ اب یہ دیکھیں، حدثنا ابو معاویہ ان آمش ان ابی صالح ان مالک الدار، کہتے ہیں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ کے ہمیں روایت بیان کی، حدیث ہم نے سنی ہے کسی ابو معاویہ سے، اور انہوں نے آمش ان ابی صالح سے۔ اب یہاں کہتا ہے کہ آمش ان سے روایت کرتا ہے مدلس ہے، اس لیے مدلس کی روایت قابل قبول نہیں جب تک سماع کی تصریح موجود نہ ہو۔ حدثنا ابو معاویہ عن العامش عن ابی صالح، ابھی یہاں کہتا ہے آمش مدلس ان سے روایت کرتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، دکھاتا ہوں کہ بخاری میں کتنی احادیث ہے جو آمش ان سے روایت کرتا ہے۔ اگر یہ حدیث ضعیف ہے تو وہ بھی ساری ضعیف ہونی چاہیے، کیونکہ امام بخاری بھی ان سے روایت کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ امام بخاری نے 2 حدیثیں لائے جن میں آمش جب ابو صالح سے روایت کرتا ہے سماع کی تصریح موجود ہے، جب ایک مرتبہ سماع کی تصریح موجود ہو جائے تو اس کے بعد جتنی مرتبہ ان سے روایت کریں کوئی مسئلہ نہیں بنتا۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں بخاری شریف، یہ دیکھیں مکتبہ شاملہ، حدیث نمبر ہے 477، دیکھا جی آپ نے۔ اور حدثنا مسدد، امام بخاری کہتے ہیں قال حدثنا ابو معاویہ عن العامش عن ابی صالح، وہی بالکل وہی چین جو یہاں آپ نے دیکھی ہے، ابو معاویہ، یہ دیکھیں ابو معاویہ عن العامش عن ابی صالح، بالکل وہی چین ہے، بالکل وہی بات ہے جو امام بخاری نے روایت کی۔ دیکھیں اب یہاں بھی ان العامش عن ابی صالح، اگر وہ حدیث ضعیف ہے تو اس کو بھی پکا ضعیف ہونا چاہیے۔ یہ 477، آگے دیکھیے جی 21 حدثنا قتیبۃ حدثنا جریر عن العامش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا جریر بن عبد الحمید عن العامش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اگر یہ حدیثیں عامش سے ان سے روایت والی اگر وہ حدیث ضعیف ہے تو بخاری کی بھی 26 72 بھی ضعیف ہونی چاہیے۔ 33 39 عن العامش عن ابی صالح
74 87 अल-आमश अन अबी सालेह 47 80 हदसना इसहाक इब्न नसर हदसना अबू उसामत अल-आमश अन हदसना अबू सालेह। यहां समा की तफसीर मौजूद है। क्या है जी? अल-आमश, आमश से रिवायत है हदसना। आमश कहते हैं कि हमें हदीस बयान की अबू सालेह ने, हमें हदीस बयान की अबू सालेह ने, यानी हमने अबू सालेह से हदीस सुनी। तो इस यहां समा की तस्रीर मौजूद, मसला खत्म। इमाम आमश की रवायत बिल्कुल पुख्ता सही। सुन्नियों तुम्हें मुबारक हो कि तुम्हारा जो अकीदा है बिल्कुल सही हदीस के मुताबिक है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाके इस्तिगासा किया जाए तो प्यारे नबी सुनते भी हैं और वो हमारे काम भी होते हैं। जैसा कि 32,200 में मुसन्निफ इब्न अबी शैबा ने हदीस को नकल किया और प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आके कहा कि बारिशें होंगी और मेरा सलाम कहना उमर को। आगे चलिए, मजीद देखिए, इनका काला मुंह करिए और ये हदीसों के दुश्मन जो हैं सही हदीस को कैसे ज़ईफ कहते हैं। हदसनी मुहम्मद अखबरना अबू मुआविया अन आमश अन अबी सालेह अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, बिल्कुल वही चैन, बिल्कुल वही चैन। आगे भी अन आमश अन अबी सालेह, आगे अन आमश अन अबी सालेह, आगे भी आमश अन अबी सालेह 72-12 अन आमश अन अबी सालेह और 72-32 अन आमश अन अबी सालेह 73-49 यहां भी समा की तस्वीर मौजूद। हदसना इसहाक इब्न मंसूर हदसना अबू उसामत हदसना आमश हदसना अबू सालेह। अबू उसामा कहते कि हमें हदीस बयान की आमश ने, अब आमश कहते हदसना हमें हदीस बयान की अबू सालेह ने, और अबू सालेह कहते अन अबी सईद खुदरी के, अबू सईद खुदरी के भी शागिर्द हैं। अब हदसना आमश कहते हदसना अबू सालेह, हमें हदीस बयान की अबू सालेह ने। यहां सवाल की तस्वीर मौजूद, हदीस परफेक्ट। 7404 अन आमश अन अबी सालेह अन आमश अन अबी सालेह। अब यहां बुखारी की हदीस मुकम। अब देखें सही मुस्लिम, आगे अन आमश अन अबी सालेह, आगे जी अन आमश अन अबी सालेह दिखें, अन आमश अन अबी सालेह, ये भी 86 है और 10-47 अन आमश अन अबी सालेह। अब देखें ये 90 और 52 हदसना अबू बकर इब्न अबी शैबा, वही मुसन्निफ इब्न अबी शैबा व अबू कुरैब। इमाम मुस्लिम कहते हैं हमें हदीस बयान की अबू बकर इब्न अबी शैबा ने और अबू कुरैब ने, काला दोनों ने कहा, अबू कुरैब ने और अबू बकर इब्न अबी शैबा ने कहा हदसना हमें हदीस बयान की अबू मुआविया अन आमश अन अबी सालेह अन आमश अन अबी सालेह। अबू मुआविया बिल्कुल वही हदीस जो मुसन्निफ इब्न अबी शैबा में, वही चैन, वही बात। ये देखें हदसना अबू मुआविया था अन आमश अन अबी सालेह। मेरे दोस्तों, इससे अलावा और तुम्हें क्या दिखाया जाए? खुश हो जाओ सुन्नियों, तुम्हारा अकीदा ऐन हदीस के मुताबिक है। आगे देखिए अन आमश अन अबी सालेह अन आमश अन अबी सालेह अन आमश अन अबी सालेह। तो पता चला मिर्जा कितना बड़ा झूठा। इसलिए मैं कहता हूं इस सदी से आया सबसे बड़ा झूठा शख्स मिर्जा पलंबर है। हदीसों पर झूठ बोलता है, पूरी तहकीक नहीं करता और हदीसों के साथ दुश्मनी। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अहादीस को ज़ईफ कह के फितना करार देता है। पहले देखे तो सही अहादीस ज़ईफ हैं भी कि नहीं, अहादीस तो सही है। अल्लाह तबारक व तआला अक्ल सलीम अता फरमाए।